بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کائنات کا حسن و جمال انسان کو اپنی طرف متوجہ کر کے دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی چیز سادہ و بے رنگ نہیں۔ آسمان سے لے کر زمین تک کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں سے انسان غافل اور بے پرواہ ہو کر گزر جائے۔ ہر جگہ اس کے دل کو کھینچنے، اس کی آنکھوں کو بیدار کرنے، اس کے کانوں کو کھولنے کے لیے دل فریب مناظر، بے حجاب جلوے اور شیریں نغمے موجود ہیں، اور ساتھ ہی انسان کے اندر حسن کا نہایت گہرا احساس بھی دیا گیا۔ اسی وجہ سے جب وہ اپنے ارد گرد حسن و جمال کی یہ فطرت گو نگو چاروں طرف دیکھتا ہے، اسی کے جلوے دیکھتا ہے، تو دفعتاً اس کے اندر کا ایک انسان بولتا ہے۔ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معمور دنیا خود بخود، اتنی مزین خوبصورت دنیا خود بخود وجود میں کیسے آ گئی؟ لیکن اسی پر جواب دیا جاتا ہے، بے اختیار بول اٹھتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی خیر و برکت والا ہے اللہ جو بہتری پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی صرف اس بات کا خیال اور احساس نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے وہ بہترین خالق ہے، یکسر خیر و برکت والا ہے، اور اسی نے جو بھی چیز بنائی کمال قدرت اور کمال بہترین اور خیر و برکت کا ایک نمونہ بنایا۔ ظاہر ہے دنیا اپنے بقا کے لیے تمام رنگ رنگ حسن اور آرائیوں سے محتاج نہ تھی۔ ممکن تھا یہ زمین ہوتی، لیکن یہ باغ، یہ چمن، یہ نشیب و فراز، یہ وادی، یہ کوہسار نہ ہوتے۔ ممکن تھا یہ آسمان ہوتا، مگر ستاروں کی بزم آرائیاں، شفق کی جلوہ کاریاں نہ ہوتی، قوس و قزح کے خوبصورت رنگ نہ ہوتے۔ ممکن تھا فضا ہوتی، لیکن اس میں نسیم کے جھونکے نہ ہوتے۔ ممکن تھا فضا ہوتی، چڑیوں کے چہچہے نہ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا تمام جلووں سے معمور ہے۔ سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، یہ اس لیے کہ انسان کے حسن باطن کو بیدار کر دے اور اس میں بصیرت پیدا ہو۔ ایسی حسین و جمیل دنیا بغیر کسی خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ کمال قدرت اور کمال سنت اور حکمت اور کمال خیر و برکت کی صفات سے متصف ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں ایک داہریہ حاضر ہوا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا۔ آ کر کہتا ہے، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس داہریہ سے ایک وقت مقرر کر لیا، ایک جگہ مقرر کر لی اور وہاں پہنچنے کا کہا۔ چنانچہ وہ بھی دن آ گیا جو مناظرے کا دن تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس مناظرے کے لیے چل پڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس مناظرے میں جب پہنچتے ہیں تو آپ تاخیر سے پہنچے۔ اس داہریے نے اعتراض کیا، آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی، وعدہ خلافی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے آج دریا کے کنارے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے جس کی محویت نے وقت مقررہ کا خیال تک نہ آنے دیا۔ تو داہریے نے پوچھا، وہ کون سا واقعہ ہے، سنائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے بہت سے لکڑی کے تختے دیکھے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ لکڑی کے تختے خود بخود ادھر ادھر دوڑ کر جڑنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، وہ تختے خود بخود جڑے اور نہایت صحیح مقام پر خود بخود کیلیں جڑنے لگیں۔ چند منٹوں میں ایک شاندار کشتی تیار ہو گئی۔ بعد ازاں وہ خود بخود پھسل کر دریا میں بھی اتر گئی اور کشتی تیرنے لگی۔ اس ملحد نے زور سے کہکا لگایا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو داہریہ کہنے لگا، حضرت عقل کی بات کریں، کہیں آج تک ایسا ہوتے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص ترکیب اور ترتیب کی کشتی خود بخود بن کر تیار ہو جائے اور خود بخود کھسک کر دریا میں تیرنے لگے؟ تو آپ نے فرمایا، صاحب جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، خود بخود تیار ہو بھی جائے تو دریا میں خود بخود نہیں اتر سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک کاریگر کی ضرورت ہے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ، یہ زمین اور آسمان، یہ عظیم و شان سیارے اور ستاروں کی کشتیاں خود بخود بن کر کیسے تیر رہی ہیں؟ آپ کے اس ارشاد پر داہریے کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے دل پر حقانیت اسلام کا ایسا اثر ہوا، اپنے فاسد عقائد سے تائب ہو کر حلقہ بغوش اسلام ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔